سب سے پہلے تو پاپی پاپا کے گرد شکنجہ تنگ ہو گیا۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے 8 ملین پاؤنڈ کی برآمدگی کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا اور اس کیس میں نواز شریف کو 10 سال قید اور 8 ملین پاؤنڈ جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی۔ شریک ملزمان میں ملکہ جذبات مریم صفدر کو 7 سال قید، 2 ملین پاؤنڈ جرمانہ اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ نواز شریف پہ عائد جرمانے کی رقم کے موجودہ قدر 1 ارب 85 کروڑ روپے کے برابر ہے۔ اب اس سلسلے میں نواز شریف کی جائیداد فی الفور فروخت کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو مراسلے بھی جاری ہو چکے ہیں۔ ڈپٹی کمشنرز کو نواز شریف کی قابل فروخت جائیدادوں کی تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا گیا۔ نواز شریف کے نام موجودہ جائیدادوں میں موضع مانک میں 940 کنال اراضی زمین، موضع بدھ کی ثانی 300 کنال، موضع مل جو ہے 103 کنال اور موضع سلطان میں 312 کنال اراضی شامل ہے۔ موضع منڈی اعلیٰ شیخوپورہ میں 14 کنال زرعی اراضی اور اپر مال لاہور میں قیمتی رہائشی بنگلہ 135 نمبر بھی برائے فروخت ہے۔ نیب لاہور کا کہنا ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سابق وزیر اعظم سے جرمانے کی وصولی پہ عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ مراسلے میں تو یہ بھی کہا گیا کہ فروخت شدہ جائیدادوں سے حاصل کی ہوئی رقم ملک کی تعمیر و ترقی میں استعمال ہوگی، جبکہ جرمانے کی مکمل رقم ریکور نہ ہونے کی صورت میں ملزم کے مزید اثاثات تلاش کیے جائیں گے۔ یوں پاپی نواز شریف اپنے انجام کی جانب گامزن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ کچھ ہفتے پہلے ایک ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف اب دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، چاہے جو کچھ مرضی آپ کہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ ویڈیو کلپ سنبھال کے رکھنا، نواز شریف کی واپسی اس وقت تو ممکن نہیں ہے۔ ویسے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ تو قدرت کا انصاف ہے، مکافات عمل ہے، پر موجودہ حکومت کے تیور اور حرکتیں بھی کچھ ٹھیک نہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ تنازع اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ اب اس پر اتفاق رائے پیدا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ افسوس کی بات ہے کہ حکومت اس پہ اعتراض سننے کو بھی تیار نہیں، بلکہ حکومت نے دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ اپوزیشن کے ساتھ آخری دفعہ مذاکرات ہوں گے۔ یعنی حکومت ڈنڈے کے زور پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہی الیکشن کروائے گی، اپوزیشن اور الیکشن کمیشن جائے بھاڑ میں۔ میں تو اس پہ یہی کہوں گا کہ زبردستی کے فیصلے آمریتوں میں تو ہو سکتے ہیں، جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا، باقی آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس وقت ملک میں آمریت ہے یا جمہوریت۔ قوم یہ تماشا کئی دنوں سے دیکھ رہی ہے۔ حکومتی وزراء کا لہجہ دھمکی آمیز ہے، اور دھمکی آمیز اس وقت ہوتا ہے جب دلیل کے ساتھ بات منوانے کی قوت ختم ہو جائے۔ چیف الیکشن کے پیچھے بھی وزراء ایسے ہی پڑے ہیں جیسے انہوں نے حکومت کی کوئی مچ چرا لی ہے۔ اداروں سے اس طرح کا کھلواڑ تحریک انصاف کے وزراء کی پرانی مشق ہے، اور بدقسمتی سے اب اس کا نشانہ الیکشن کمیشن بن گیا ہے۔ اعظم سواتی، بابر اعوان، فواد چودھری الیکشن کمیشن کو ایسے دھمکیاں دے رہے ہیں جیسے کوئی بدمزاج تھانے دار اپنے ماتحتوں کو ڈراتا اور دھمکاتا ہے۔ پھر پیٹرول کے بعد بجلی اب قہر بن کے عوام پہ ٹوٹنے والی ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی جانب سے نیپرا کو بجلی قیمتیں مزید اضافے کی درخواست دے دی گئی ہے۔ صارفین پہ 25 ارب کا بوجھ پڑنے کا امکان ہے۔ سی پی پی اے کا موقف ہے کہ ڈیزل اور فرنس آئل سے مہنگی ترین بجلی پیداوار بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے ہے۔ یوں بجلی کی قیمت میں 2 روپے 7 پیسے فی یونٹ کے اضافے کا امکان ہے۔ اور پھر پرائم منسٹر عمران خان کے معاون خصوصی برائے توانائی تابش گوہر نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جسے پرائم منسٹر کی جانب سے فوراً ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا۔ اب اس کہانی کی اصل سٹوری ہے کہ تابش گوہر پہ مقامی ریفائنری کو فائدہ پہنچانے کا الزام ہے، جبکہ سی سی او اجلاس میں تابش گوہر نے ریفائنریز کے لیے پیشگی مراد کی تجاویز بھی دی تھی۔ پر آپ دیکھیں نا، ایسے اور بہت سے بہروپی ہیں اس حکومت میں مختلف اداروں میں بڑے بڑے عہدوں پہ براجمان ہیں، جو کہ حقیقت میں مافیا کے ایجنٹ ہیں، پر جب یہ پکڑے جائیں گے تو حکومت نے ان کو گھر ہی بھیجا ہے نا، کبھی مکمل انکوائری یا سلاخوں کے پیچھے تو نہیں بھیجنا۔ اگر حکومت اور نیب اور ایف آئی اے کو اپوزیشن کے ساتھ ان مافیاز کے ایجنٹوں کے پیچھے لگا دے تو آج جو اپوزیشن کی اونچی اونچی آواز اور اونچی ہو رہی ہے کبھی نہ ہو آتی۔ تابش گوہر جیسے لوگ وہ ایجنٹ ہیں جنہوں نے دارے اور عام عوام کو اتنے ٹیکے لگوائے ہیں کہ عوام کا تبدیلی پر سے اعتبار اٹھ رہا ہے، کیونکہ جب ہر بار شور مچتا ہے یا یہ رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ ایجنٹ استعفیٰ دے دیتے ہیں یا موج کرتے ہیں، فائلیں ویسے ہی بند ہو جاتی ہیں۔ پی ٹی آئی کی نام نہاد حکومت 3 سال سے یہی گل کھلا رہی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ملک میں کرپٹ ہے کون اور کون نہیں۔ ہر طرف اور ہر سیکٹر میں عوام کی جیبوں پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ ملک میں ایسا کوئی وزیر نہیں جو کرپٹ نہ ہو، پیسے اور دوست کے بغیر کام نہیں ہو رہا،
جس مرضی سرکاری ادارے میں چلے جائیں پیسے کی جمع کے بغیر آپ کو گھاس نہیں ڈالے گا۔ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے نظام بیٹھ چکا ہے اور معیشت کے حوالے سے تمام دعوے غلط ہو گئے ہیں۔ اس وقت شاید ہی معاشرے کا کوئی ایسا طبقہ ہو جو کپتان کی حکومت کے لگائے ہوئے زخموں سے چور نہ ہو۔ تحریک انصاف کے وزیر مشیر ہر چیز کے بارے میں فقریہ کہتے ہیں، کام پاکستان میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا ہی ہے، کیونکہ پہلی بار عوام کی بھی بس ہو گئی ہے۔ اس بار کابینہ اجلاس میں 2-3 لوگوں نے ہمت کر کے کپتان کے منہ پر کہہ دیا کہ اب جو آٹے کی قیمتیں بڑھی ہیں اس کا قصور آپ کا چہیتا عثمان بزدار ہے، نہ کہ سندھ حکومت، پر عثمان بزدار کپتان کی آنکھوں کا تارا۔ اس حوالے سے ایک خبر اور یہ ہے کہ چوروں اور ڈاکیوں نے بھی غریبوں کو زیادہ ہٹ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے امیروں کو NRO دیا گیا اور خبر یہ ہے کہ سال کاریں بہت کم اور غریبوں کی سواری موٹر سائیکل بہت زیادہ چوری ہوئی۔ صرف لاہور میں 8,996 موٹر بائکس 8 مہینوں میں چوری ہو چکے ہیں، یعنی چور ڈاکو بھی تبدیلی سے ہم آہنگ ہو گئے اور تبدیلی کا ٹارگٹ بھی قریب ہے اور چوروں کا ٹارگٹ بھی قریب۔ اسٹیٹسٹکس ڈویژن کے مطابق اشرافیہ ایلیٹ کی کلاس کی آمدنی بڑھی ہے اور بے تحاشا بڑھی ہے، جبکہ غریب لوور مڈل کلاس، مڈل آف دی مڈل کلاس کی آمدنی کم ہوئی ہے، بلکہ بے تحاشا کم ہوئی ہے۔ یہ جو بد زبان بد کلام وزیر اندھا دھن جھوٹ بول رہے ہیں کہ پاکستان بڑی موجیں ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، جس خطے میں ہم رہتے ہیں اور مختلف ممالک کی مہنگائی کی شرح 4 سے 8% ہے۔ مطلب بنگلہ دیش میں 4% اور بھارت میں 8% مہنگائی ہے، جبکہ پاکستان میں 17% ہے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتا دیا آپ کو، یہ عالمی بینک کے اعداد و شمار ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک تحفہ اس حکومت کے پاس ہے، شبلی فراز فرماتے ہیں کہ مہنگائی کے علاوہ تمام سارے اشاریے پازیٹیو ہیں۔ اس سے حکومت کی پالیسی پتہ چل جاتی ہے کہ حکومت غربت کو بچانے کے لیے غریب مٹا رہی ہے۔ ایک اور خوشخبری سن لیں، ملکی قرضوں میں ایک مہینے کے دوران 1200 ارب کا حیرت انگیز اضافہ ہوا۔ قرضوں کا حجم GDP کے 100% کے برابر ہو چکا ہے۔ میں تو بس اتنا ہی کہوں گا اس حکومت کو کہ نواز شریف کو دیکھ کے سبق حاصل کرنا چاہیے، حساب تو ان کو بھی دینا ہی پڑے گا نا، آج نہیں تو کل۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ لوگ حکومت میں نہیں ہوں گے تو پھر کتنے حساب دینے پڑیں گے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔